مصیبت ہے. حج کا سیزن آتا ہے، حج کے ایام آتے ہیں، یقیناً خوشی ہوتی ہے کہ بھائی اتنی بڑی تعداد جو جا رہی ہے. پہلے پورے شہر میں، پورے محلے میں، پورے قریے میں، پورے گاؤں میں، پورے دیہات میں یکا دکا کوئی صاحب ثروت حج کو جایا کرتا تھا. عجیب اس کی کیفیت ہوتی. لوگوں کے قرض چکا دیتا، جس کی غیبت کی اس کے پیروں پر گر جاتا، معافی مانگتا، گلے ملتا، گڑ گڑاتا. اور جب تک یہ معاملہ صاف نہیں ہوتا کہ حرام ہوگا کہ احرام کی چادر اپنے جسم پر ڈال لے. ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، لوٹا جا رہا ہے. حرام کی کمائی، سود کی کمائی، رشوت کی کمائی، غیروں کا مال ہڑپ لیا، قرض ادا نہیں کیا. آقا نے کیا، فرمایا کہ شہادت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور مقام نہیں، کوئی اور درجہ نہیں. آقا نے فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے اللہ کے راستے میں جام شہادت میں نوش کروں. ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. جنت میں جانے کے بعد شہید اس دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، اس لیے کہ شہادت اس دنیا میں اللہ نے رکھی ہے. شہید کو معافی نہیں بغیر قرض کے. لون لے رکھا ہے، کریڈٹ کارڈ کے اندر قرض چڑھا رکھا ہے، داڑھی کٹی ہوئی ہے، عورت بے پردہ ہے اور حج کے ارکان کا پتہ نہیں. یہ شیطان کب خاموش بیٹھتا؟ ارے بھائی جب ہمیں نماز سے روک رہا ہے، حلال سے روک رہا ہے، تلاوت سے روک رہا ہے. کتنے لوگ ہیں دعائے قنوت نہیں آتا، سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے، منزل نہیں پڑھ سکتے، سورہ واقعہ نہیں پڑھ سکتے. ارے جب دنیا دیکھ رہی ہے، امریکہ دیکھ رہا ہے، برطانیہ دیکھ رہا ہے، اسرائیل دیکھ رہا ہے، اسلام مسلمان دشمن دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کے تعداد میں مسلمان جا رہے ہیں، تو شیطان جو قسم کھا کر آیا کہ میں ان کو عبادت سے روکوں گا، کیا کمبل اوڑھ کر سو گیا ہے وہ؟ کیا غافل ہے؟ یا اس کی آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی ہے؟ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر دیکھ رہا ہے روکتا کیوں نہیں؟ جس گھر سے ایک جانا تھا شوہر جا رہا ہے، بیوی کی تمنا پیدا ہو گئی، ماں باپ جا رہے ہیں، اولاد کی تمنا پیدا ہو گئی، بھائی جا رہا ہے، بہن کی تمنا پیدا ہو گئی. شیطان روکتا کیوں نہیں؟ نماز کو روک رہا ہے. کتنے لوگ آج فجر کی نماز پڑھی، کتنے لوگوں کی زندگی میں آج کی صبح اللہ کے قرآن سے ہوئی. وہ شیطان جو آدمی کو مسجد میں تو لاتا ہے لیکن بیت الخلا اور ٹوائلٹ کی سیر کرا کر، پیشاب پاخانہ کھلوا کر ان کو واپس کر دیتا ہے، لیکن مسجد میں قدم رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی. شیطان تجھے نظر نہیں آ رہا ہے؟ سود خور جا رہا ہے، حرام خور جا رہا ہے، رشوت خور جا رہا ہے، داڑھی مڈا جا رہا ہے، یتیموں کا مال کھانے والا جا رہا ہے، بیواؤں اور مسکینوں کا مال کھانے والا جا رہا ہے، زمین ہڑپنے والا جا رہا ہے، لوگوں کا دل دکانے والا جا رہا ہے، علماء کی پگڑیاں اچھالنے والا جا رہا ہے، اولیاء کی توہین کرنے والا جا رہا ہے. ارے جائے گا، حج کرے گا، آقا پر باتیں ایسے لوٹے گا. قیوم ولدت ہو، گویا اس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا. شیطان کیا تو نہیں دیکھتا جب لوٹے گا تو یہ معصوم ہو کر لوٹے گا، حجر اسود کو چھوئے گا، گویا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ یہ دے رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے. یہاں دنیا میں گندا پانی پیا کرتا تھا، جراثیم کا، بیکٹیریا کا پانی پیا کرتا تھا، اور پینے کے بعد مختلف قسم کی بیماریاں، اور وہاں جائے گا تو جنت کی نہروں سے زیادہ قیمتی پانی زمزم کو پیے گا. علماء نے فرمایا کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق صدر کیا گیا، سینے کو چاک کیا گیا، آپ کا سینہ دھویا گیا، آپ کے دل کو دھویا گیا. علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمزم کے پانی سے آپ کے سینے کو دھویا جائے. علماء استدلال کرتے ہیں کہ
رب کائنات قادر مطلق تھا کہ جنت کی بہتی نہروں کا پانی دے کر بھیجتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے زمزم کا پانی استعمال کرنے کے لیے کہا، اس لیے کہ زمزم کا پانی جنت کی نہروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ شیطان نہیں دیکھتا، تو جائیں گے زمزم پیئیں گے، اور آقا نے فرمایا ماؤ زمزم لما شربا، کہ زمزم کا پانی جو نیت سے پیو، یا اللہ میری بیماری دور کر دے، میری موت کلیمے پر ہو، میری موت مکے میں ہو، مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، یا اللہ مجھے صالح اولاد دے، مجھے غازی بنا، مجھے مجاہد بنا، میرے اولاد کو عالم بنا۔ ماؤ زمزم لما شربا بھی آپ دعا کریں گے تو ایک دعا کریں گے، اور زمزم وہ ہر گھون کے ساتھ ایک نیت، اور وہ نیت پر وعدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ ہم پورا کریں گے۔ شیطان نہیں دیکھ رہا۔ ارے اور تو اور جب حج کے دن آ گئے، جمرات کا واقعہ آیا تو شیطان کی کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور اسلام کسی رسم کا نام نہیں، اسلام کسی رواج کا نام نہیں، اسلام آبا اور اجداد، خاندان اور قبیلے کے طور طریقے کا نام نہیں، اسلام ایک زندہ جاوید مذہب ہے۔ اسلام اللہ تبارک تعالیٰ کا نازل کرتا ہوا، ایک مچلتا ہوا اور ایک قدرتی قانون ہے، آفاقی قانون ہے۔ یہ کوئی رسم نہیں کہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ایک پتھر کو کوئی کنکر مار رہا ہے، شیطان کو وہ کنکری لگتی ہے، شیطان چلو تو نے دیکھا درگزر کر دیا احرام کو، تو نے دیکھا طواف کو درگزر کر دیا، تو نے دیکھا اللہ کی چوکھٹ پر ہم چوم رہے ہیں ملتزم میں، معاف درگزر کر دیا، صفا سے مروہ کو جاتے ہوئے دیکھا، درگزر کر دیا، مروہ سے صفا کی طرف آتے ہوئے دیکھا، درگزر کر دیا، حجر اسود کو بوسا دیا، درگزر کر دیا، عرفات کو گیا، درگزر کر دیا، عرفہ اور مزدلفہ آئے، درگزر کر دیا۔ اب تو تیری پٹائی ہو رہی ہے، مینا میں کنکریاں تیری ماری جاتی ہیں، کسی آدمی کی نہیں، کسی انسان کی نہیں، کہتے ہیں کہ شیطان کی کنکریاں، کہتے ہیں کہ شیطان کو پتھر مارنا۔ اب تو تیری کھچائی اور تیری حجامت ہو رہی ہے، تو کیسے خاموش بیٹھ گیا؟ شیطان نے کہا تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، انسانوں کا ایک مزاج ہے اور انسانوں کی ایک طبیعت ہے، اور وہ طبیعت یہ ہے کہ جن چیزوں میں اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، انسان ان کے کرنے کو مشقت والا عمل سمجھتا ہے۔ نیند انسان کو پیاری ہے، لیکن اللہ نے کہا اٹھو تہجد پڑھو، اللہ نے کہا اٹھو فجر کی نماز پڑھو، تو جنت کو جو گھیرا گیا ہے انسان کی طبیعت پر ناگوار جو چیزیں ہیں ان سے گھیرا گیا ہے۔ فجر کو اٹھنا، تہجد کو اٹھنا، ٹھنڈا پانی نہانا اور نیند کی حالت میں کھڑے ہونا، کلام پاک کی تلاوت کرنا، یہ مشقت بھرا عمل ہے۔ بھوک لگتی ہے، جی چاہتا ہے کھائے، پیاس لگتی ہے، جی چاہتا ہے پیے، کہا کہ نہیں روزہ رکھنا پڑے گا، مشقت بھرا عمل ہے۔ مال سے محبت ہے، کہا کہ صدقہ دینا پڑے گا، زکات دینی پڑے گی، مال نکالتے ہوئے جان میں جان آتی ہے، روزہ رکھتے ہوئے جان میں جان آتی ہے۔ رات کی تنہائی میں پوری مخلوق جب گناہوں میں ڈوب کر، معصیتوں میں مبتلا ہو کر خواب غفلت کے اندر سوئی ہوئی رہتی ہے، اس وقت کھڑا ہونا ایک مشقت بھرا عمل ہے۔ جمعہ میں تالا دکان میں ڈالنا، ٹرافک کے جھمیلے برداشت کرنا، کڑی کڑی کھری کھری کڑوی کڑوی کسیلی باتیں سننا، یہ کون سی مصیبت ہے؟ آ بیل مجھے مار، وہاں جائے لطیفہ ملے گا، وہاں جائے جوک ملے گا، وہاں جائے کہانی ملے گی، وہاں جائے قصہ ملے گا، وہاں جائے صوفیت ملے گی، وہاں جائے مولویت ملے گی، دنیا جائے بھاڑ میں۔ حج کی فضیلت
ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالی ہمیں ان کے چلنے پر اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ دا اینڈ ہو گیا، کہنے والا کہہ کر نمبر لے لیا اور سننے والا سن کر نمبر لے لیا۔ یہاں گالیاں، کڑوی، کسیلی، ہجڑا، داڑھی موڑا، بدکار، فاحشہ عورت، کانوں میں سیس پگھلا کر ڈالنے کی بات، جہنم کے لہو پینے کی بات، مشقت بھرا عمل، شیطان